السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ منافقین کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ داغہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ایمان والوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، مطلب اللہ اور ایمان والوں کو اگر وہ جھوٹ بولے تو کیا ہوگا اس سے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے چونکہ نقصان ان کو ہی ملے گا۔ وما یشعرون، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، شعور ہی نہیں رکھتے اس بات کا۔ فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان کو بولا جائے، جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما، تو یہ لوگ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو صلح کرتے ہیں، مطلب ہم جو یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ جب ہم کرتے یہ تو ہم صلح کے لیے کرتے ہیں، یہ تو ہم فساد نہیں کرتے۔ کافروں کو جا کے یہ منافقین کہتے تھے ہم تو کافر ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں پکے، یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور آپس میں لڑاتے تھے۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار جان لو، انہم هم المفسدون، یہ فساد کرنے والے ہیں، یہ فسادی ہے، خرابی کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے فساد ہوتا ہے مطلب دو بندوں کے درمیان فساد، دو بندوں کے درمیان جو لڑائی کرنا، لڑانا دونوں کو، یہ فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لایا ہے ان لوگوں نے مطلب مسلمان جو صحیح پکے صحابہ تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ قالوا، تو یہ منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، ان بے وقوفوں کی طرح۔ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ دیکھو کام اور کاج سب کچھ چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اور یہ اللہ ہے، اور اللہ کی باتیں، وحی کی باتیں اور سنت کے جو طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے ان کے بارے میں یہ ان کو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار یہی لوگ، یہ جو کہنے والے ہیں منافقین، یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ لوگ، ملتے ہیں مومنوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین سے مراد کافر ہے، جب اپنے کافروں سے ملتے ہیں، جب اس شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، انہیں کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ آیاتوں کا ربط یہ ہے میل ملاپ پچھلے آیاتوں سے ان کا، کہ جب آیا لا ریب فی، قرآن شریف شک و شبہ سے خالی ہے، بالا تر ہے، تو اس کے بعد 20 آیاتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا۔ اول 5 آیاتوں میں تو صرف مؤمنین، متقین، پرہیزگار لوگوں کا ذکر آیا، پھر 2 آیاتوں میں جو بالکل نہ ماننے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کا ذکر آیا، اور اب جو ان کے بعد 13 آیتیں ہیں ان میں منافقین کا ذکر چلے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں
کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں. مطلب انسان کے جی میں جو آئے وہ کرے، اس سے دل بڑھتا رہتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل کنٹرول میں رہے، میرے اعضاء جوارے اور میں جو بیماریاں ہیں نفسانی میں اس سے بچ جاؤں، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے اور جو دل میں آئے غلط وہ نہ کرے. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کفر نفاق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کو پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے. جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تعریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے، وہ منافق سمجھا جائے. میرے بھائیو، کبھی کبھار کیا آج کل تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ صبح لوگ مسلمان ہو گئے، شام کو کافر ہو گئے اور دین کو بیچیں گے، اپنے ضروریات کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے دین کو بیچیں گے، دنیا کی خاطر بیچیں گے. تو ہم جب پڑھتے تھے اسکول میں، ہمارے ایک استاد تھا رحمۃ اللہ علیہ، شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، عالم تھا. تو وہ داڑھی کے بارے میں ایسے ایک لڑکے کو اس نے کہا کہ تم داڑھی تو آپ کی بڑی ہو گئی، اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ ہاں آج چھوڑوں گا لیکن حمام پہ جاؤں گا، دکان میں چھوڑوں گا، اس طرح. تو استاد نے وہ بات کی، مجھے ابھی تک یاد ہے، کہ دین نہ کرنا، دین پہ نہ جانا یہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کو بندہ گناہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ضرور توفیق دے گا توبے کا بھی، اور اللہ ان کو سیدھا بھی کرے گا. اور اگر یہ استہزاء کرے، مطلب مذاق اڑائے دین کا، قرآن کا اور اس طرح دیندار لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ غصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور ایسے ہی قرآن کی ایک جگہ پہ آئے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا یہ جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں یا دین کو حقیر سمجھنے والے، یہ جب دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ان کو ہنستے ہیں ان لوگوں پہ. قرآن بالکل تصویر بتاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ جب کوئی دیندار آدمی، کوئی ٹوپی، نمازی، پگڑی والا یا جس کے پانچے تھوڑے سے اوپر ہو، وہ کئی جگہ پہ جاتے، کوئی شادی حال میں یا کوئی آج کل کے حساب سے کوئی آفس میں جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو لوگ اشارے کرتے ہیں، یہ دیکھو، ان کو دیکھو، یہ دیکھو، یہ کوئی آنے کا ٹائم یا ان کا آنے کی جگہ، یہ ان کی حالت ہے، دیکھو. دینداری پہ ان کو حقیر دیکھنا. اذا مروا بهم یتغامزون، ایک دوسرے کو اشارے کرتے. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکہین، اور پھر جب وہ جاتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ آج تو ہم نے ان کا بڑا مذاق اڑایا، آج تو ہم نے ان کو صحیح ذلیل کیا. پھر آگے اللہ کیا فرماتے، فالیوم، اللہ بس تھوڑا انتظار کر لے، قیامت کا دن آنے والا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ ایمان والے لوگ پھر انہی پہ ہنستے رہیں گے. بہرحال، اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اگر یہ حرم شریف میں ہو، میدان عرفات میں بھی ہو، اگر یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک آنے والا ہے، لیلۃ القدر میں بھی اللہ سب کی بخشش کرتا ہے. ان 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک اس میں ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور 4تھے نمبر پہ کسی مسلمان سے اس کی دینداری کی وجہ سے نفرت کرنا. کہ دیکھو اس نے ٹوپی پہنی، یار دیکھو اب اس کو خیال آیا، ابھی نمازوں پہ لگ گئی، اب ان کو خیال آیا اور اب اس نے پگڑی رکھی، اب ان کو خیال آیا، اب اس نے داڑھی رکھی. کسی مسلمان کو اس کی دینداری، کسی مسلمان سے اس کی دینداری کی وجہ سے نفرت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، ان کی بخشش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جب تک یہ پکی توبہ نہ کرے. اچھا، اب ایسے کچھ لوگ ایسے عقیدہ رکھتے تھے کہ جو جیسے یہود کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے تھے کہ انبیاء کے اولاد کچھ بھی کرتی رہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی. اگرچہ اس پہ ہمیں ایک حدیث ملتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو اس پہ اسی سہارے تو نے بیٹھنا نہیں ہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے تو تیرے ساتھ کوئی نرمی ہو جائے گی یا تیرے لیے شریعت میں کوئی فرق ہوگا،
یا تیرے لیے شریعت میں کوئی چینجز آ جائے گی، نہیں تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی کے ساتھ ہونے۔ اور ایک حدیث اور آتا ہے واقعہ میں کہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اگر یہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ کچھ لوگوں پہ رد ہے۔ اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مؤمن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہ لائے گا اس وقت تک وہ قرآن کے اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ ایک اور حدیث بھی آتا ہے، شاید کوئی کتابوں میں آپ آئے سامنے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، مطلب جو قبلہ کی طرف نہیں مانتے۔ اس میں یہ سارے لوگ اپنے جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس طرح کی حدیثیں نکالتے ہیں۔ تو اس سے مراد تو اہل قبلہ کو تو منافقین بھی پڑھتے تھے، جو منافقین تھے وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر ان کے بارے میں کیوں آیا؟ ایمان شرط ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر ہے، اور اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ ہے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہم سن رہے تھے۔ وہ اسپین گیا تھا تو وہاں پہ ان کو اخلاقیات، چونکہ وہاں پہ جا کے تبلیغ جماعت والے چونکہ وہ ایمان اسلام مانتے نہیں ہے تو ان کو اخلاقیات کی بات کرتے، پھر جب وہ متاثر ہوتے تو پھر اس کو دین میں لگاتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے پھر ان کو عبادات کے بارے میں بتاتے۔ تو وہ کہتے کہ وہاں پہ کوئی ایک حال تھا جس زبان میں بھی بندہ بات کرے تو آٹومیٹک ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کا اسپینش میں ٹرانسلیشن ہو کے بات ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے آئی جی آیا پولیس کا ملنے کے لیے، پھر بہرحال ملاقات ہوئی، پھر وہ اس نے اسے کہا کہ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ دین ہے یا تم کوئی اسکالر کیا چیز ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہر سال آیا کریں، اور ان باتوں کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں ہے، ہمیں بھی ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سیرت سے پڑھتے ہیں، کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا ذکر ہوا تھا، آج یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی۔ یہ ایک بادشاہ تھا مقوقس، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، اس ٹائم باندیا دیتے تھے، غلامی گفٹ کرتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ اس نے نکاح کی، پھر سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنے تھے؟ 11 تھے، 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات ہوئی تھی، 2 کی، اور 11 آپ کے وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس میں ایک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسری حضرت سودا رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چوتھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، پانچواں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، چھٹا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ساتواں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، 8ویں نمبر پہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، 9ویں نمبر پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور 11 نمبر پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔